السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول بھی جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم آپس میں روزانہ یہ 10-15 منٹ نکالتے ہیں اور پھر سارے دن کے لیے پلاننگ میں یہ چیز سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہیں۔ ان میں سے کسی ایک پر ہم بات بھی کرتے ہیں، غور بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دماغ میں آنے والے سوالات جو ہیں وہ کمنٹس کی صورت میں بھی تحریر کرتے ہیں۔ تو آپ کا اور پیارے رب کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ اب آتے ہیں اپنی روز کی طرح ایک حدیث پر غور کریں گے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غور سے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس پر سوچیں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد عمل کی رب سے توفیق بھی مانگیں گے اور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ اور قرآن قیامت کے روز بندہ مومن کی شفاعت کریں گے۔ مسند احمد بن حنبل، حدیث کا نمبر ہے 6626 6626۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی، ہمارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یعنی ہمیں مخاطب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں روزے کی اہمیت اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی اہمیت۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے روز بندہ مومن کی شفاعت کریں گے، یعنی اس کا مطلب ہے جو روزہ رکھے گا اس کو روزے کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن بندہ مومن کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اب ہم روزہ کتنے رکھتے ہیں اور کیسے رکھتے ہیں اور قرآن پاک کو کتنا پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں، اسے غور میں لانا ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، آج کل جو روزہ ہے ہمارا وہ صرف کاروائی ہے، صبح سحری کے وقت دبال کے جتنا جنی وہ پنجابی میں دبال کے کھانا کھا لیتے ہیں، سارا دن کی کسر نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر شام کو افطاری کے وقت بھی خوب کھاتے ہیں۔ اس کا نام ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ روزہ یہ نہیں ہے۔ روزہ یہ ہے عام روزمرہ کی طرح جتنا آسانی سے کھانا کھایا جا سکتا ہے اس سے بھی کم کھایا جائے اور پھر افطاری کے ٹائم پہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا جائے، یعنی صرف کھانا کھانے اور نہ کھانے کا نام جو ہے وہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہے اس چیز کا احساس اندر پیدا کرنا ہے اپنی سوچ میں کہ ہم تو 3 ٹائم خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، لیکن اس غریب پر کیا بیتتی ہوگی جو بیچارہ خود بھی 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتا، اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا، اس پر کیا بیتتی ہوگی۔ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے ساتھ ساتھ اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں۔ کم کھانا، جب 1 ٹائم کا کھانا دوپہر کا نہ کھا کر بھوکے رہنا، اس کے بھی ہمارے ہی جسم کو فائدہ ہوتا ہے، ہماری صحت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح ثواب کا، اجر کا جو ہے اضافہ کر دیا ہے، تو اسی طرح سے اگر روزے کی حالت میں
روزے کے دوران ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، یعنی اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں یا اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث پر عمل نہیں کرتے، تو اس گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اجر زیادہ ملتا ہے اس ماہ میں، اسی طرح سے گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی سامنے رکھا جائے اور پھر سارا دن کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا لگاؤ جو ہے اسے بڑھایا جائے، نماز بھی پڑھے پوری جستجو کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اسی طرح سے پھر دوسروں کا خیال بھی رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر خصوصی طور پر اس حوالے سے نگاہ رکھیں کہ کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا حل نکالنے کی کوشش کریں، کوئی بھوکا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کریں۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھیں، ساری ہی اللہ تعالیٰ کی امت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہیں، مسلمان خاص طور پر جو ہیں، وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ آتے ہیں قرآن پاک کی طرف، تو قرآن پاک کو ہم نے بڑے احترام اور بڑے ادب کے ساتھ سرخ رنگ کا یا سبز رنگ کا غلاف بنا کے اس کے اوپر لپیٹ کے اس کے اندر، اور اس کے بعد ہم نے اسے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے یہ سوچ کے تحت کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ احترام اپنی جگہ پر بہت درست ہے، آپ کا اقدام بہت اچھا کرتے ہیں آپ ایسا کر کے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے اصل میں پڑھنے کی کتاب سنبھال کے رکھنے یا اونچی جگہ پہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسے روزانہ اٹھایا جائے، اپنے پاس رکھ کے کھولا جائے، کھولنے کے بعد سے پڑھا جائے، اور پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ جو ہے اس پر غور کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی کیا جائے، سوچ بچار کی جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں ہمیں کیا کیا چیزیں بتا رہے ہیں، ہر چیز پر غور کیا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے قرآن پاک۔ جو اس طرح سے کام کریں گے تو پھر اس طرح سے جب تلاوت کریں گے تو پھر اسی طرح سے جب ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر قیامت کے دن یہ بندہ مومن کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن ہم تو اس کے برعکس چل رہے ہیں، ہم نے اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر غلطی سے پڑھ لیتے ہیں تو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ الف لام میم، چلو جی 30 نیکیوں کا ڈیر لگ گیا، حالانکہ ہمیں آگے غور بھی کرنا ہے۔ جب پڑھیں تو اس پر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور ترجمے کے ساتھ پڑھ کے پھر جو بات سمجھ آئے، جو سوچ بنے، اس پر عمل بھی کریں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، غور کریں اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں۔ مثلا اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پودے جو ہیں، شجر جو ہے، وہ بھی میری عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پودے لگانے چاہیے۔ پودا ہم لگائیں گے، ایک بیج، ایک گٹلی یا ایک پودا بازار سے خرید کے ہم لگاتے ہیں یا اپنے گھر میں بڑے گملے میں رکھ لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ لگنے والا پھل جو ہے وہ بھی ہم کھائیں گے، اس کی آکسیجن سے ہمیں سانس لینے میں آسانیاں ہوں گی، اور اسی طرح سے اگر وہ بڑا درخت لگایا ہے تو اس کے سائے میں بیٹھنے سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا، اس کی لکڑی سے بھی غریب آدمی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو کتنے فائدے ہیں، کھڑا وہ ہے، عبادت وہ کر رہا ہے، ثواب ہمیں مل رہا ہے، اجر اس کا ہمیں مل رہا ہے۔ تو اس طرح سے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنے اچھے اقدامات جو ہیں، جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمارا رب ہمیں قرآن پاک میں کہتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث کی صورت میں ہمیں اپنے پیغام ہمارے تک پہنچاتے ہیں، تو ان کو جب ہم اس پر غور کریں گے تو پھر اس کے بعد عمل کریں گے، اور جب عمل کریں گے تو پھر نہ صرف دنیا میں بہتری آئے گی بلکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عمل کریں۔ پڑھا ہوا ہم سب کچھ ہے، سنا میں بھی بہت کچھ ہے، جانتے بھی بہت کچھ ہیں، بات کرنے کا موقع ملے تو باتیں بھی بہت کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو ہم عمل کرنے کی جستجو میں لگ جائیں تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب قرار دیے جائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔